بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک کی صبح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کوفہ پہنچے تو ایک بدبخت نے زہر آلود خنجر سے آپ پر حملہ کیا اور زخم لگتے ہی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی اور آخری وقت میں بھی اللہ کی رضا پر خوش تھے۔ آپ نے بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پرورش پائی، اور جب آپ کی عمر صرف 10 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کم عمری میں بھی آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا: یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس دن سے لے کر اپنی آخری سانس تک آپ نے وعدے کو نبھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و حکمت کا ذکر یہاں کروں تو علم کا وہ سمندر تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل کو پل بھر میں حل فرما دیتے۔ صحابہ کرام بھی مشکل وقت میں آپ سے رہنمائی لیتے۔ پھر خیبر کی بہادری کا واقعہ۔ خیبر کے مقام پر جب قلعہ فتح نہیں ہوا تھا تو آپ نے اپنی ایمانی قوت سے وہ بھاری دروازہ اکھاڑ پھینکا جسے کئی طاقتور مرد بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ آپ نے ثابت کیا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ اللہ پر کامل یقین کی ہوتی ہے۔ آپ کی سخاوت اور درویشی کا یہ عالم تھا کہ آپ وقت کے خلیفہ یعنی بادشاہ تھے، لیکن آپ کی زندگی میں ایسی سادگی تھی کہ گھر میں فاقہ ہوتا تھا مگر در پر آنے والا سائل کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک بار آپ نے نماز کی حالت میں ہی سائل کو اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ حلال مال کا حساب دینا ہوگا، حرام کا عذاب، اس لیے دنیا میں جمع کرنے سے دور رہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ بیٹا، جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے اور مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال آپ علم کا دروازہ تھے اور آپ کے اقوال، آپ کی باتیں ہمیں زندگی میں بہت سیکھنے کو دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں بھی ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور میری ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہیں بھولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے بھی رک جائے اور اپنی زبان و آنکھ کی حفاظت کرے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، جن میں سے ایک گرمی کے روزے، اور کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کرنے کا اجر عظیم ہے۔ آپ کے ارشادات کے مطابق اصل روزہ روح کا روزہ یعنی دل کو دنیاوی خواہشات سے پاک رکھنا اور اللہ کی یاد میں مگن رہنا۔ آپ نے اپنے بیٹوں حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے بیٹوں، جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں تقویٰ اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں بھی نماز اور عبادات کی توفیق دے، کیونکہ میرا دل اللہ کی بندگی کے بغیر کہیں نہیں لگتا۔ آپ کی زندگی سے یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہم صرف اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فاقے سے ہوتے تھے لیکن افطار کا سامان سائل مانگنے والے کو دے دیتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ سخی وہ نہیں کہ جس کے پاس مال ہے، سخی وہ ہے جس کا دل بڑا ہو۔ لوگوں نے مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت میں روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ تو شیر خدا نے مسکرا کر جواب دیا کہ یہ جسم کی طاقت نہیں بلکہ میرے ایمان کی قوت ہے جو مجھے پیاس اور بھوک پر غالب رکھتی ہے۔